السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ واہبہ فاطمہ کا دلکش ناول اسیر ہجر، ایپیسوڈ نمبر 9۔ وہ قد آور آئینے کے سامنے نیلے زرد تار پیروں تک کے گاؤن میں پور پور سجی آئینے میں بغور اپنا سنہری روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت کہاں تھی نہیں جانتی تھی۔ اب اسے اس چیز سے کوئی غرض بھی نہیں تھی کہ وہ کہاں اور کیوں ہے۔ ریشم نے اسے بیچ کر اسے اپنی جان چھڑائی تھی، تو اب وہ کہیں بھی ہوتی اس چیز سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا۔ ہاں، اس کی زندگی ضرور آج ایک الگ ہی نیا رخ اختیار کر گئی تھی۔ وہ کوٹھے پر پہلے بھی کئی مرتبہ کئی فنکشن کے لیے تیار ہوئی تھی، مگر اس پر کبھی ایسا ابسراؤں سا روپ نہیں آیا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران تھی۔ بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں حیرت ہلکورے لے رہی تھی۔ آج اسے یہاں آئے تقریباً 1 ماہ کے قریب ہو گیا تھا، پر اس شخص نے اسے ہاتھ تو کیا ایک انگلی تک نہ لگائی تھی۔ وہ اب تک اسے سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ آخر اس سے چاہتا کیا ہے۔ اگر خرید کر لایا تھا تو اب تک اپنی چاہت پوری کیوں نہیں کی تھی، اور پھر آج یہ سب کیوں کیا تھا؟ وہ گہری سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ کیچ یو، وہ جن کی طرح اچانک آئینے میں اس کے عکس کے پیچھے نمودار ہوا اور اس کے پہلو میں گدگدی کی۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی ایک چیخ سی مار کر پیچھے مڑی تو لڑکھڑا کر ڈریسنگ کے اوپر گرتے گرتے بچی۔ میک اپ کی چیزیں چھناکے سے زمین بوس ہوئیں اور اس کی کمر شیشے سے ٹکرائی۔ وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی، جبکہ سامنے والا گہری مسکراہٹ لیے اس کے اس طرح خوفزدہ ہونے سے کافی محفوظ ہو رہا تھا۔ وہ خوفزدہ دکھائی دی۔ سکندر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو ہنی؟ حالانکہ اب تک یہ خوف یہ جھجک بالکل دور ہو جانی چاہیے تھی۔ سکندر حارث بیگ نے اس کا قیامت خیز نازک کندن سراپا اپنی آنکھوں کے حصار میں جکڑتے ہوئے کہا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اپنی منتشر ہوئی سانس سنبھالتی بمشکل ہی بول پائی۔ ویسے بھی وہ اتنا دھیما بولتی تھی جیسے خود سے ہی مخاطب ہو۔ سکندر کو اسے سمجھنے کو بغور اسے سننا پڑتا تھا۔ واٹ؟ اب میں نے کیا کیا؟ سکندر کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت در آئی۔ وہ سفید کلف زدہ شلوار قمیض کے اوپر براؤن فیس کوٹ میں انتہا کا وجیح لگ رہا تھا۔ دراز قد پر کشادہ پیشانی پر بکھرے بال، وہ مسکراتے ہوئے اور بھی دلچسپ لگتا تھا۔ آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ ثنایا کو سمجھ نہ آیا اس پتھر سے کیسے سر پھوڑے، جس نے پہلی ملاقات میں اسے خونخوار بھیڑیے کی طرح نوچ کھایا تھا۔ اس اندھوناک واقعے کے بعد پھر وہ صحت یاب ہونے کے بعد کوٹھے میں نظر بند رہی تو ایک دن اچانک وہاں سے ہوش کھویا اور ہوش سنبھالنے کے بعد خود کو یہاں اس کی قید میں پایا۔ مگر جب سے وہ دوبارہ اس کے پاس آئی تھی اس کا ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا، جیسے یا وہ یہ نہیں تھا یا پھر سامنے کھڑا شخص وہ نہیں تھا۔ حیرت ہے ہنی مجھے اس بات کر کہ تم ابھی تک نہیں سمجھ پائیں کہ میں نے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دسترخت کیوں اختیار کی ہے، کیوں تمہیں تن من دھن سے اپنا بنایا ہے۔ وہ اس کے بے اختیار قریب آتے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ بے اختیار نظریں جھکا گئی۔ سکندر نے نروٹھے پن سے اس کو نگاہیں چراتے دیکھا تو بے اختیار انگوش شہادت سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ نو ہنی میری جان، آج میری آنکھوں میں ڈوب کر اس گہری جھیل میں اپنے سوال کا من پسند جواب خود ڈھونڈ کر لاؤ کہ میں نے تم سے یہ نکاح کیوں کیا۔ سکندر کا مخمور لہجہ بہکا ہوا سا تھا۔ وہ بے اختیار اس کے چہرے پر اپنے شدت بھرے لمس چھوڑنے لگا، جس سے اس کی باہوں میں موجود کمزور سا وجود خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس کا یہ خوف محسوس کر کے وہ نامحسوس طریقے سے اس سے چند انچ کا فاصلہ بنا گیا۔ مجھ سے خوفزدہ ہونے کی اب بھی کوئی ضرورت نہیں سنی ڈارلنگ۔ جب تک تمہاری آنکھوں سے یہ خوف دور ہو کر ان میں میری قربت کے باعث شرم و حیا کی لالی نہ چھلکے، تب تک تمہارا یہ نامراد شوہر تمہارے لیے اتنا ہی بے ضرر ہے جتنا کہ اس نکاح سے پہلے۔ وہ سنجیدگی سے کہتے آخر میں لب دباتے پٹری سے اتر گیا اور اس کے ماتھے پر ایک شدت بھرا لمس چھوڑا۔ اس دوران اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں جاری رہیں۔ وہ اب تک اس کے وجود سے تمام جیولری جدا کر چکا تھا اور وہ اس کے ہاتھوں کے پرحدت تبش سے بے تحاشا گھبرا رہی تھی۔ مجھے چینج کرنا ہے۔ کچھ نہ کرنے کے باوجود آج پورا دن اس آدمی نے اس کی نازک جان اس بھاری بھرکم لباس میں اپنی آنکھوں سے ہی ہلکان کیے رکھی۔ اب بھی وہ بس اس کی جانب دیکھے جا رہا تھا جب وہ گھبرا کر بولی کہ نکاح تو آج سپہر کو ہی ہو چکا تھا، جبکہ رات کے 11 بج چکے تھے۔ ایسا کرو میری جان،
وہ اسے بہت اچانک اٹھا کر اپنی باہوں میں بھر گیا۔ آج میری باہوں میں یہی روک لیے سو جاؤ، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مگر تمہیں اسی روپ میں میرے پہلو میں سونا ہے آج۔ وہ کہتا اسے بیڈ پر لٹا کر ساتھ خود بھی اپنی ویسٹ کوٹ اتارتا، سفید شلوار قمیض میں اسی کے قریب نیم دراز ہوا تو وہ نازک جان حلق میں اٹک گئی کہ آج سے پہلے کبھی وہ کمرے میں اس کے بیڈ پر نہیں سویا تھا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا۔ وہ ماہی بھی آپ کی طرح مچلتی اس سے فاصلہ بنانے کی تگدو کرنے لگی۔ سکندر حارث بیگ کے ماتھے پر بل آئے۔ ثنایا سٹاپ اٹ، وہ ذرا سخت لہجے میں بلند آواز میں چلایا تو ثنایا وہیں سانس تک روکے گئی۔ اب اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ سانس نہیں لے پا رہی تھی۔ او گاڈ ہنی میری جان، سانس لو۔ وہ اس کے اس قدر خوف سے بری طرح جھنجھلایا اور اپنے سینے سے لگا کر اس کی پشت رب کی۔ وہ کسی طرح خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اوکے فائن، جا رہا ہوں یہاں سے، تم اپنی حالت درست کرو۔ ناؤ فار گاڈ سیک ٹیک اے بریتھ، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا بیڈ سے اترا اور اس سے نگاہیں چرائے اپنے ویسٹ کوٹ اٹھا کر ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ثنایا نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑا اور تکیے پہ سر گرا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی اس شخص نے اسے اپنا نام دے کر اسے زمانے کے سامنے معتبر کر دیا ہے، مگر پھر بھی وہ خود کو اس کی قربت کے لیے بالکل بھی آمادہ نہیں پاتی تھی۔ بیت السلطان میں آج غیر معمولی ہلچل سی تھی۔ گاؤں کی خواتین بیت السلطان کے زنان خانے میں موجود تھیں اور گاؤں کے کافی مرد مردان خانے میں موجود تھے۔ دیگیں کی دیگیں پکائی جا رہی تھیں۔ مراد خان زادہ کی اولادیں برسوں بعد آج اپنی حویلی واپس لوٹ رہی تھیں۔ ایک رونق سی تھی اور حویلی میں ان سے ملنے آنے والوں کی بھیڑ سی لگی ہوئی تھی۔ سائمہ، سلطان، سلیمان، نایاب، اوزگل اور ویرا کی گاڑیاں حویلی کے ڈرائیو وے پر آن رکی۔ غفران ناراضگی جتاتی ہوئی واپس تو آئی، مگر دعا زہرا اور پریحا کے پاس پشاور جا چکی تھی۔ ان لوگوں کی گاڑیاں آن رکیں تو پردے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ سلیمان اور سلطان مردان خانے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ وہ چاروں زنان خانے کی جانب بڑھ گئیں۔ برسوں بعد یہاں قدم رکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زنان خانے کے حال میں قدم رکھتے ہی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سائمہ، نایاب اور اوزگل تو اپنے اسی صوبر اور مشرقی حلیے میں تھیں، جبکہ ویرا کو دیکھ کر بی جان دم بخود رہ گئی تھیں۔ نایاب اور سائمہ آگے بڑھیں اور بی جان کے سینے سے لگ گئیں۔ بوڑھی آنکھوں میں طویل انتظار کے بعد اب اپنے بچوں کو اپنے سامنے پا کر عجیب سی چمک در آئی تھی۔ پھر آگے ہو کر اوزگر کو چٹا چٹ پیار کر ڈالا، مگر جو ہی ویرا آگے بڑھی تو انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ جینز کی پینٹ کے اوپر کیمل کلر کا سلیو لیس ٹاپ اور برائے نام گلے میں جھولتا اسکارف، بوب کٹ براؤن بال۔ گاؤں کی عورتوں میں چیمگوئیاں ہونا شروع ہو چکی تھیں، بعض تو اس کا حلیہ دیکھ کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ سبکی کے احساس نے بی جان کو بے تحاشا غصہ دلایا تھا۔ ازلی روایتی غصہ اپنی بہوؤں پر اود کر آیا کہ چلو امریکہ میں تو یہ سب چلتا ہوگا، مگر کیا وہ یہاں کی اقدار و روایات بھول گئی تھیں جو اسے اسی فرنگی حلیے میں منہ اٹھا کر حویلی لے آئی تھیں؟ ویسے بھی جیسے انہوں نے ویرا کی ڈھٹائی اور ہٹ درمی کے بارے میں سن رکھا تھا، اسے تیر کی طرح سیدھا کرنا از حد ضروری تھا۔ زمانہ شناس، تجربے کار خاتون تھیں، جانتی تھیں کب کہاں کیسے وار کرنا ہے جو سیدھا نشانے پر جا لگے گا۔ سائمہ، نایاب، یہ فرنگن کون ہے تم لوگوں کے ساتھ؟ اگر بچیوں کی کوئی دوست وغیرہ ہے تو کم از کم یہاں لانے سے پہلے اسے ڈھنگ کا لباس ہی دے دیا ہوتا۔ تم لوگ جانتی نہیں ہمارے اقدار اور روات میں یوں کھلے عام ننگ دھڑنگ گھومنا کس قدر برا سمجھا جاتا ہے۔ اسے ڈھنگ کے کپڑے تو دے دیے ہوتے پہننے کے لیے، پردہ کروا کر لاتی حویلی میں۔ بی جان کی گرج دار آواز پر ہال میں سب کو سانپ سونگھ گیا، جبکہ بی جان کی بات پر سائمہ، نایاب، اوزگل اور ویرا کا حلق خشک ہوا تھا۔ ویرا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تو کیا انہوں نے اسے اس حلیے کی وجہ سے پہچانا تک نہیں تھا؟ بی جان، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں آپ کی پوتی ویرا سلیمان خان زادہ ہوں۔ ویرا کے گلے میں گٹھلی سی ابھر کر معدوم ہوئی، مگر وہ بی جان کی جانب بڑھی جنہوں نے غم و غصے میں اسے سر تا پیر دیکھتے ہاتھ بلند کر کے اسے اس کی جگہ پر روک دیا۔ اگر تو واقعی تم اس حویلی کی بیٹی ہو تو اس حویلی کی بزرگ خواتین کے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی بچی کی تربیت اس ڈھنگ سے نہ کر سکے کہ وہ اپنی شرم و حیا کی لاج بھی نہ رکھتے سر عام یوں آدھ ننگے کپڑے پہن کر گھوم رہی ہے۔ میں پوچھتی ہوں نایاب، تم نے یہ تربیت کی اپنی بچی کی کہ ہر شرم لحاظ پردہ بھلائے یوں بے شرموں کی طرح اس طرح بیہودہ ترین بے باک حلیے میں ہر جگہ گھومتی ہوگی؟ بال کہاں ہیں اس لڑکی کے؟ بال تو ایک عورت کی خوبصورتی ہوتی ہے، اس کی میراث ہوتے ہیں،
ان بالوں سے تو ہی مرد و عورت کا فرق واضح ہوتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں یہ کیا مرد مار حلیہ بنایا تم نے اس کا؟ نایاب بولو، مجھے تم سے جواب چاہیے۔ تم اپنے بچوں کی پرورش میں اس قدر نااہلی کا ثبوت دو گی، مجھے معلوم ہوتا تو کبھی تم لوگوں کو امریکہ جانے دیتی ہی نہیں۔ بی جان بولیں تو بولتی چلی گئیں۔ ویرا نے ماں کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا اور تڑپ گئی۔ اس گل نے بے چینی سے پہلو بدلا، جبکہ سائمہ بیگم بھی اپنی جگہ دم بخود سی تھیں، اور اگر بی جان غفران کے جلوے دیکھ لیتی پھر؟ بی جان، اس میں مما کا کوئی قصور نہیں، پلیز انہیں کچھ مت کہیں۔ وہ بے بسی سے انگلیاں چٹکانے لگیں۔ بی جان کے اشارے کرنے پر ہال خواتین سے خالی کروا دیا گیا۔ تب نایاب سائمہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ ویرا محض اپنی وجہ سے ماں کی ہوئی اس قدر بے عزتی اور سبکی پر زمین میں گڑنے کو تھی۔ دل کیا خود کو تہس نہس کر لے، جس نے اپنی لاپرواہی، بے جازید ہٹ درمی اور ایک بے مہر شخص کے پیچھے بھاگ کر، ایک سراب کے پیچھے دیوانہ وار دوڑ کر اپنا تشخص، اپنا وجود مسخ اور تباہ و برباد کر ڈالا تھا۔ بی جان، مجھے معاف کر دیں، اس میں مما کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب میں نے اپنی ضد میں کیا، لیکن اب آپ جیسے چاہیں گی میں ویسے کروں گی، آئی ایم پرومس، پر خدا کے لیے مما کو کچھ مت کہیں۔ آئی ایم سوری مما، آئی ایم سوری بی جان۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑی تو بی جان نے مسکرا کر اپنی باہیں واں کی۔ بیرا بھاگ کر بی جان کے سینے سے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آخر اس شخص کی وجہ سے اسے اپنے کون کون سے زیاں پر آنسو بہانے تھے، اسے بھی نہیں معلوم تھا۔ بی جان نے اس کی کمر تھپکی۔ یہ سب میں نے اس لیے کہا کہ تم وقت رہتے سنبھل جاؤ میری بچی، اور یہی سب کچھ تمہاری ماں کو باہر والوں سے نہ سننا پڑے۔ بی جان نے ایک مہربان مسکراہٹ نایاب کی جانب اچھالی تو وہ بھی ان کے سینے سے آ لگی۔ بی جان، مجھے معاف کر دیں۔ نایاب بھی بری طرح رو دی۔ کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے انہیں تسلی دی اور ان کے کمروں میں آرام کی غرض سے بھیج دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر اپنے سود و زیاں کو سوچتے بے تحاشا روئی تھی۔ ایک سراب تھا جس کے پیچھے وہ اندھا دھند بھاگی تھی اور منہ کے بل گری تھی۔ گری بھی تو ایسے تھی کہ وہ دوبارہ اٹھ نہیں پائی تھی۔ آج تقریباً سرجری کے 2 ہفتے بعد وہ ٹھیک سے بول پا رہا تھا۔ یہ لوگ 3 دن پہلے ہی پاکستان آ گئے تھے، لیکن آج اسے ٹھیک ٹھاک بولتے سعدیہ بیگم مسرور سے اس کے پاس اس کے کمرے میں بیٹھی تھی، جو جانے کہاں کی تیاری کر رہا تھا۔ اب کہاں چل دیے سکندر، تمہیں ابھی آرام کرنا چاہیے۔ سعدیہ بیگم جھنجھلائیں تو وہ مہربان سا مسکرایا۔ مما جان، میں جتنا مرضی آرام کر لوں، آپ کو تو لگے گا جیسے کیا ہی نہیں۔ کدھر جا رہے ہو؟ ہاسٹل جاؤں گا، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ بیت السلطان میں ہوا تمہارا کسی سے رابطہ؟ سعدیہ بیگم کے اچانک پوچھنے پر وہ انہیں ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کسی الجھن کا شکار ہو۔ کون سا بیت السلطان؟ سکندر نے پوچھا تو سعدیہ بیگم ششدر سی اسے دیکھیں گئی۔ سکندر، تم ہوش میں تو ہو؟ شاید بھول رہے ہو کہ ایک عدد بیوی والے ہو آپ۔ اوہ، سکندر نے تو یہ چیپٹر جیسے کلوز ہی کر دیا تھا، تبھی اب جیسے وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ تبھی سعدیہ بیگم اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہوا۔ سکندر، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے اس سر پھری باغی اور اتنے آزاد ماحول میں پلی بڑی لڑکی سے کیوں شادی کی؟ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ وہ ہوٹل مینجمنٹ کے سامنے تم سے معافی بھی مانگ سکتی تھی، مگر تم نے اس سے نکاح کیوں کیا؟ حالانکہ تم جانتے ہو اس کا تعلق کس جگہ سے ہے، جہاں کا رخ ہم دوبارہ زندگی میں نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں گے۔ اسی لیے آج بتاؤ مجھے۔ سعدیہ بیگم نے پوچھا تو اس نے ایک سرد سی سانس کھینچی۔ مما، اس کی جو وجہ ہے میں آپ کو بتاؤں گا، وہ سن کر آپ کو شاید تھوڑا عجیب لگے۔ سکندر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ نہیں لگے گا، تم بتاؤ۔ سعدیہ نے 2 ٹوک لہجے میں پوچھا۔ وہ ان کے قریب سے اٹھ کر کھڑکی تک گیا۔ مما، وہ میرے اتنے قریب آنے والی پہلی لڑکی تھی۔ میں نے ہمیشہ چاہا کہ میری شریک حیات ہی میرے قریب آئے گی، مگر وہ حساسی طور پر ہی صحیح، پر وہ جان بوجھ کر میرے قریب آئی۔ اسی لیے اسے تو میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی بننا ہی تھا۔ وہ میرے نام سے منسوب ہوئی، میرے نام سے بدنام ہوئی، میں اس کے نام سے بدنام ہوا تو اسے تو میرے نام ہونا ہی تھا۔ رہی اس کی آزادگی، بے پردگی اور بے دین ہونے کی، تو رخصتی ہونے دیجیے، میں خود ہی اسے بالکل تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا۔ آخر میں اس نے اپنی بات کو مذاق کا رنگ دیتے سعدیہ بیگم کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ سعدیہ بیگم نے تفاخر سے اسے دیکھا۔ تو پھر کب لینی ہے رخصتی؟ سعدیہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا، لیکن اس کی اگلی بات پر ان کے ہونٹوں کی مسکراہٹ فوراً غائب ہوئی تھی۔ پشاور لوٹنے کے بعد مما۔ سکندر حارث بیگ نے سعدیہ بیگم کے سر پر بم پھوڑا۔ سکندر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟
انہوں نے حیرت و صدمے کی ملی جلی کیفیت لیے اس سے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ماما جان، کب تک یوں در بدر بھٹکنا ہے؟ کب تک بے نامی کی زندگی گزاروں گا میں؟ اور ویسے بھی اس شخص کو جسے دنیا وارث بیگ کے نام سے جانتی ہے اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا ہوگا۔ میں اپنا ایک ایک حق وصول کروں گا اس آدمی سے جو واجب النفرت ہے، اسے آپ کے ایک ایک غم اور دکھ کا حساب دینا ہوگا مجھے۔ سکندر حارث بیگ نے بے تاثر لہجے میں کہا، مگر اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ مگر مجھے اس عمر میں آ کر اس شخص سے نہیں الجھنا ہے، سعدیہ بیگم نے بے بسی سے انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہا، لیکن مجھے الجھنا ہے۔ آپ کو آپ کے بیٹے کے بلند حوصلوں اور ارادوں کا اندازہ نہیں ہے ابھی۔ آپ کے بیٹے کے بازوؤں میں اب اتنی طاقت ضرور ہے کہ وہ اپنے ظالم باپ سے الجھ سکے۔ ہاسٹل جا رہا ہوں، اپنی مائیگریشن چوہا یونیورسٹی میں کروا لوں گا۔ ادھر کافی سارے ایسے سرکاری ادارے ہیں جنہیں ایک معلم کی اشد ضرورت ہے، تو مجھے اب بشارت جانا ہے۔ سکندر حارث بیگ نے اپنا حتمی فیصلہ سناتے سعدیہ کو بری طرح بے چین کیا۔ سکندر ایک مرتبہ پھر سوچ لو مما، میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، ویسے بھی آپ کی بہو بھی وہیں اچھے سے قابو آ سکتی ہے۔ اینڈ میں کہتے وہ پھر شرارت آمیز لہجے میں بولا تو سعدیہ بیگم نے اسے بہت چپت رسید کی۔ وہ مسکراتے ان کے گرد بازو حمائل کر گیا، سب کچھ بھول جائے، میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا۔ سکندر نے انہیں تسلیاں دی۔ آج پورے 1 ماہ کی تگ و دو اور پانی کی طرح پیسہ بہانے کے بعد وہ اپنے ہاتھ میں اس کا ویزا اور ضروری ڈاکومنٹس لیے اسے کیفے میں بیٹھا اس کا بے دلی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ جانے کیوں آج آنے میں لیٹ ہو رہی تھی۔ وہ بیزاری سے اپنی پاکٹ سے فون نکال کر اسے گھورے گیا۔ اسے کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ تو تھا جو پیچھے چھوٹ گیا تھا، کچھ مسنگ تھا، جیسے وہ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گیا تھا۔ ایک نادیدہ سی بے چینی تھی جو دل کو بے قرار رکھے ہوئے تھی، مگر وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ بڑے پاپا سے اس نے ویرا کا وہاں کا نمبر لیا تھا، مگر جب اس نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تھی، انل کو حیرت و صدمے کا ایک جھٹکا لگا تھا جب اسے نمبر آن ریچیبل ملا۔ مطلب شاید وہ ایڈوانس میں اس کا نمبر بلاک کر چکی تھی۔ اس نے اپنے آفس میں بھی 1-2 امپلائیز کے نمبر سے اسے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، پر وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بغیر سوچے سمجھے بیرون ملک کے تمام نمبر بلاک کیے جا رہی تھی۔ انل سلیمان خان زادہ کا بس نہیں چل رہا تھا وہ پاکستان جا کر اس کی گردن مروڑ ڈالے۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ دعا نور نے اسے مخاطب کرنے کو گلا کھنکارا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا، کیونکہ وہ آج اپنے روایتی لباس میں ملبوس ہونے کے بجائے جینز کی پینٹ اور ایک ہاف وائٹ شارٹ ٹاپ میں اس کے سامنے تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ وہ خوش دلی سے مسکرائی۔ میں ٹھیک، تم سناؤ؟ انل نے اسے بغور دیکھا۔ کچھ تو تھا جو عجیب تھا۔ میں بھی بالکل ٹھیک، کام ہو گیا؟ اس نے بغیر انل کے سامنے بیٹھے بے قراری سے پوچھا۔ ہو گیا۔ ہو گیا۔ انل نے اس کے سامنے اس کے پیپر رکھے۔ بیٹھ تو جاؤ۔ انل کے ماتھے پر بال آئے۔ انل، دراصل وہ آپ ہی آج باہر ہی ہیں تو بیٹھ نہیں سکتی۔ اس نے چہرے پر شرمندگی کے تاثرات لاتے ہوئے ٹیبل سے فائل اٹھا لی۔ لیکن اب تو تمہارے پیپرز بن گئے ہیں نا، تو اب تمہیں ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انل نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا تو؟ اس نے جلدی سے گھبرا کر کہا۔ تو ایک محکمہ ہوتا ہے جسے پولیس کہتے ہیں، یہ جرأت سر انجام دینے کے چکر میں وہ منٹوں میں جیل کی ہوا کھا سکتی ہیں۔ انل نے اس کا یہ بہانہ بھی رد کر دیا، تب وہ چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتی ہوئی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ انل نے کافی آرڈر کی۔ انل، مجھے نہیں پینی کافی، دعا نور نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ وہ بار بار اپنا موبائل آن کر کے وقت دیکھ رہی تھی، جیسے کسی جلدی میں ہو، جیسے یہاں سے جلد نکلنا چاہتی ہو۔ اگر تمہیں کوئی ضروری کام ہے تو تم جا سکتی ہو، انل نے اس کی غائب دماغی نوٹ کرتے بیزاری سے کہا تو وہ جلدی سے مسکرائی۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن آج آپ بھی تو کوئی بات نہیں کر رہے، لگتا ہے اپنی بہن کو کچھ زیادہ ہی مس کر رہے ہیں۔ دعا نور نے بظاہر کہتے اپنا حساب بے باک کیا۔ کون سی بہن؟ وہ چونکا۔ میں ویرا کی بات کر رہی ہوں، اس نے برا مناتے ہوئے کہا۔ اور تمہیں کس نے کہا وہ میری بہن ہے؟ انل نے چڑ کر کہا۔ اس نے خود۔ نور نے اپنا دامن بچایا۔ اور تم نے مان لیا؟ انل نے پھر بے تاثر لہجے میں کہا۔ مجھے جانے کیوں آپ بہت بیزار لگ رہے ہیں، وہ بھی اب ضد چاہتے بولی۔ اچھا سب چھوڑو، مجھے بتاؤ نور، میں رشتہ کب بھیجوں تمہاری آپی کے پاس؟ اس نے اچانک کہا تو وہ چونکی۔ لیکن تمہارے پیرنٹس تو پاکستان جا چکے ہیں۔ نور نے اس کی جانب دیکھتے ایک اور مسئلہ بتایا۔ میرا بڑا بھائی یہی ہے، تم اس چیز کی فکر مت کرو کہ رشتہ کون لائے گا۔ انل نے اطمینان سے کہا۔
مناسب وقت دیکھ کر میں فون پر بتا دوں گی، دعا نور نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ چند ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہاں سے چلی گئی۔ انل دیر تک وہاں یوں ہی فضول میں بیٹھا رہا۔ آخر ہاتھ میں پکڑے فون سے لینڈ لائن نمبر پر کال کیا، جو کہ تیسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا۔ ہیلو، کون؟ وہ شاید کوئی میڈ تھی جو اس سے اس کا تعارف پوچھ رہی تھی۔ میں انل سلیمان خان زادہ ہوں، ویرا سے بات کرواؤ۔ اس نے تحکمانہ لہجہ اختیار کیا تو وہ جلدی سے کریڈل اٹھا کر ویرا کے کمرے کی جانب گئی۔ انل سانس روکے ایک ایک آہٹ سن رہا تھا۔ اب شاید میڈ نے اس کے دروازے پر دستک دی۔ یس، کم ان۔ فون کے ایئر پیس سے ایک مدھر سی آواز سنائی دی تو اس کے لبوں پر اتنے دنوں بعد ایک مسکراہٹ نے جھپ دکھلائی۔ میم جی، آپ کے لیے چھوٹے خان جی کا فون ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے۔ اس کی بات پر ویرا نے چونک کر لیپ ٹاپ سے سر اٹھا کر سامنے کھڑی ملازمہ کو دیکھا۔ کس کا فون ہے؟ ویرا کا لہجہ بے تحاشا غصیلا تھا۔ میم جی، انل خان جی کا، وہ جو نیلی کانچ کی گڑیا ملازماؤں سے اتنی نرمی سے پیش آتی تھی، اب اس غصیلے لہجے سے وہ ملازمہ یک دم پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ سنو، میں کسی انل خان زادہ کو نہیں جانتی، آئندہ میرے لیے کسی کا بھی لینڈ لائن پر فون آئے تو بول دینا یہاں کوئی ویرا وارث بیگ نہیں رہتی، کسی سے بات نہیں کرنی مجھے، اب تم میرے کمرے سے جا سکتی ہو۔ ویرا کے تیز کاٹ دار لہجے پر وہ پل پر کو اپنی جگہ پر ساکت ہوا تھا۔ بے یقینی سے فون سے ابھرتی آواز سنی۔ ملازمہ نے شاید اپنی عافیت اسی میں جانی تھی کہ چپ چاپ کریڈل پر ریسیور رکھ دیا۔ ادھر انل نے کان سے فون ہٹا کر شرر بار نگاہوں سے فون کو گھورا۔ میں زندگی میں کبھی تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا ویرا وارث بیگ۔ جنگ اگر انا کی ہے تو انل زادہ کی ٹانگ تم سے اونچی ہی رہے گی۔ میں زندگی میں آگے بڑھتے کم از کم اب پیچھے مڑ کر تمہاری جانب نہیں دیکھوں گا۔ وہ اذیت سے چلایا۔ ارد گرد بیٹھے لوگوں نے مڑ کر اسے دیکھا، جو اب جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا طوفان بنا وہاں سے نکلا تھا۔ اشرف کمال اپنے کمرے میں تھے۔ آج رابعہ بیگم کو گئے پورے 1.5 ماہ ہو چکے تھے۔ جب وہ رات رابعہ بیگم کی آخری رسومات ادا کر کے انہیں اپنی اگلی منزل تک پہنچا کر آئے تو وہ ہوش و گوش سے سوہن بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس پر بار بار غشی کے دورے پڑتے رہے۔ وہ کسی صورت خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ پھر آخر اظہار ہی آگے بڑھا تھا جس نے اسے سنبھالا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سنبھل ہی گئی اور اب اشرف کمال اور اظہار کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی۔ رابعہ بیگم کیا گئیں جیسے اس گھر میں سناٹوں نے ڈیرا جما لیا تھا۔ ادھر یشم سلطان خان زادہ اس دن کا گیا واپس نہیں لوٹا تھا، نہ اس گھر کے فرد میں سے کسی کو ملنے آیا۔ جانے کون سے گورکھ دھندے تھے جس میں اس نے اپنی جان الجھا لی تھی۔ اظہار دھیمے سے گھر میں داخل ہوا تو وہ دونوں اپنے اپنے کمروں میں تھے۔ اظہار کے ہاتھوں میں کچھ پیپر تھے جو وہ لے کر گیا سیدھا اشرف کمال کے کمرے میں۔ اشرف کمال اندر رابعہ بیگم کے اصالِ ثواب کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ آ کر ان کے پاس بیٹھا۔ اشرف کمال قرآن مجید جزدان میں لپیٹ کر الماری میں رکھتے اس کی جانب متوجہ ہوئے، جبکہ وہ مسلسل ان سے نگاہیں چرا رہا تھا۔ خیریت بیٹے، کوئی خاص بات تھی کیا؟ اشرف کمال نے اس کے ہاتھ میں کچھ پیپر دے کر پوچھا۔ بابا، یہ خلا کے پیپرز ہیں، کہتے اظہار کو لگا تکلیف سے اس کے جسم سے روح پرواز کر جائے گی۔ سوہن سے سائن کروا لیجیے گا تو میں سائن کر دوں گا۔ یہ کہتے اس کے گلے میں پھندا سا لگ چکا تھا، مگر یہ اسے کہنا تھا، یہ روح کو رونتی تکلیف برداشت کرنی تھی۔ تبھی زمین پر نگاہیں گاڑے بول گیا۔ اشرف کمال کو چپ سی لگ گئی، اور وہ جو اس کی آمد پر اشرف کمال اور اس سے کھانے کا پوچھنے آ رہی تھی، دروازے کے باہر یہ کھڑے الفاظ سنے تو اسے لگا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہے۔ سوہن نے اپنی چیخیں دبانے کو اپنے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھا۔ رابعہ بیگم کی موت سے لے کر اب تک اس نے اپنے دل میں ان سے کیے گئے وعدے دہرا کر ہی تو اپنے دل کو سمجھایا تھا۔ اپنے دل پر پاؤں رکھ کر اسے پوری طرح ہجر کی سولی چڑھا کر بے موت مار کر خود کو اس امتحان سے گزارنے کے لیے تیار کیا تھا، اور اب یہ کون سا نیا امتحان اس کے سر پر آن پہنچا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اشرف کمال اور اظہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ صدمے اور غم سے سرخ پڑتی آنکھوں سے اظہار کو دیکھنے لگی جو اس سے نگاہیں چرا گیا تھا۔ سوہن چیل کی طرح جھپٹی اور اظہار کے ہاتھ سے وہ پیپر لے لیے، مگر اشرف کمال اور خود اظہار میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ اس کے کسی عمل پر سوال اٹھاتے۔ بابا، ان سے پوچھیں انہوں نے کس سے پوچھ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور کیوں؟ سوہن نے کہا تھا۔ اشرف کمال نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ اظہار کا دل کانوں میں بجنے لگا، لیکن وہ خاموش ہی رہا کہ اس کے پاس کچھ کہنے کو تھا ہی نہیں۔ سوہن نے وہ پیپر پھاڑ کر ان کے پرزے زمین پر پٹکے۔
بابا مجھے علیحدگی نہیں چاہیے ان سے۔ ایک جملہ بول کر وہ اذہان کی رگوں میں تھی زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا گئی، لیکن اشرف کمال نے اس کی جانب دیکھا۔ لیکن سوہن بیٹا، بابا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سوہن نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ بابا صوفے پر جیسے ڈھے گئے۔ بابا آپ ٹھیک تو ہیں؟ اذہان گھبرا کر ان کی جانب لپکا۔ میں ٹھیک ہوں، تم رخصتی کی تیاری کرو، پھر مجھے عمرے پر جانا ہے۔ لیکن بابا، اذہان ان کی بات پر کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا۔ اذہان جاؤ، کھانا کھا کر آرام کرو، مجھے بھی آرام کرنا ہے، اشرف کمال نے کہا تو وہ پریشان سا کمرے سے باہر نکل آیا۔ خود کو تقدیر کے دھارے پر چھوڑتا وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ آئینے کے سامنے بیٹھی گود میں دھرے اس رومال کو دیکھے جا رہی تھی جو اس کی گم گشتہ محبت کی آخری نشانی تھی، جسے اس نے خود سے نوچ کر پھینکنا تھا۔ وہ شاکنگ پنک فراک پاجامے کے اوپر سیاہ شال اوڑھ کر بڑی مشکل سے کمرے سے باہر نکل کر بیٹھک تک آئی جہاں اس وقت اشرف کمال موجود تھے۔ وہ بنا آہٹ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سوہن نے اشرف کمال کو پکارا بھی نہیں، پھر بھی وہ جان گئے کہ وہ آئی ہے۔ سوہن، بابا مجھے یشم سلطان خانزادہ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، تو ان سے ملاقات کے لیے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک لوٹ آؤں گی۔ اس نے اپنا لہجہ بے تاثر بنانے کی بھرپور کوشش کی۔ میری بچی مت کرو ایسے، بہت تکلیف اٹھانی پڑے گی، وہ کہتے جیسے رو پڑے۔ بابا آپ کی بیٹی بہت بہادر ہے، بہت بچپن سے حالات سے لڑنا سیکھا تھا، اب اپنے ہی دل سے جنگ چھیڑی ہے تو فتح یاب ہو کر ہی لوٹوں گی۔ اس نے بھرائی آنکھوں سے مگر مسکرا کر کہا۔ جیتی رہو میری بچی۔ اشرف کمال نے اسے سینے سے لگایا اور اس کے ساتھ ہی باہر نکلے۔ اس نے کیب کروائی تھی، وہ جلدی سے اس میں سوار ہوئی۔ اب بابا کا پس مردہ چہرہ وہ مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ عجیب حالت تھی، گلے میں ایک پھندا سا لگا تھا۔ وہ کیسے اس شخص کے سامنے اپنا مدعا بیان کرے گی؟ اسے کیسے کہے گی کہ وہ اس سے اس کا سب کچھ چھینے آئی ہے، جسے کوئی کسی غریب کی زندگی بھر کی جمع پونجی چھین لیتا ہے؟ وہ کیسے اس اپارٹمنٹ تک پہنچی تھی وہی جانتی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ کینٹ کے اتنے ریئر علاقے میں بھی اس کی گاڑی کیوں داخل ہوئی تھی، کیوں اس کو کسی جگہ روکا نہیں گیا تھا، کیونکہ اس کی گاڑی اترنے پر ایک گارڈ نے لپک کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ اب اس اپارٹمنٹ کے لاؤنج تک کیسے پہنچ گئی تھی، اس سے نہیں معلوم تھا۔ اشرف کمال کے ایک فون کال پر تمام جگہوں پر گاڑی کا نمبر سرکولیٹ کروایا گیا تھا کہ اس میں یشم سلطان خانزادہ کی اسپیشل گیسٹ تھیں۔ وہ لاؤنج میں گمسم سی بیٹھی تھی، وہ جو اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر حقیقت سے نگاہیں چرائے بیٹھا تھا کہ کاش کوئی معجزہ ہو جائے جو اس ہونے والی انہونی کو ٹال کر اسے زندگی کی نفیس سنا دے۔ کاش کوئی ایسا جادو ہو کہ اس کے دل کو کسی طرح قرار آ جائے۔ میسج ملنے پر وہ ملگجے سے حلیے میں گھنے ڈارک براؤن بالوں میں ہاتھ پھیرتا کمرے سے باہر نکلا۔ محبوب کو دیکھ کر اگر نگاہ ذرا سی بھی بہک کر میلی ہو جائے تو عشق بھلے انتہا کا گہرا ہو، اسے ہوس کا ہی نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے بارگاہ عشق میں تو انا مار کر، بدن کو اتار کر جوتیوں کی جگہ رکھے، پاک دل اور روح کے ساتھ احتراماً جھک کر اور ماتھے ٹیک کر محبوب کے در پر قدم رکھا جاتا ہے۔ تبھی اس وقت یشم سلطان خانزادہ نے اپنی نگاہوں کو جھکا کر اس لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ سامنے ہی وہ چاندنی سا ٹھنڈا اور گداز مگر سوگوار وجود صوفے پر سر جھکائے بیٹھا، آنکھیں رونے کی شدت سے ہلکے زدہ سرخ تھیں۔ یشم سلطان خانزادہ نے ایک نظر اس پہ ڈالی اور نگاہ پھیر لی۔ وہ سامنے آیا تو سوہن نے اپنی دائیں بند مٹھی کھولی جس میں ایک پرانا مگر خوشبو میں بسا رومال تھا۔ آپ جانتے ہیں یش، ہمارے ٹھنڈیانی کے آبائی علاقے میں یہ کافی پرانی روایت ہے کہ محبت کرنے والے کبھی آپس میں رومال کے تحفے کا لین دین نہیں کرتے، کیونکہ رومال کے تحفے کو پہاڑی لوگ جدائی کی علامت سمجھتے ہیں۔ لیکن میری قسمت میں آپ کی جانب سے دیا جانے والا پہلا تحفہ یہ رومال تھا، سوہن نے انتہائی دھیمے لہجے میں بری طرح لب کاٹتے ہوئے کہا، اور ہاتھ میں تھامے رومال کو سینے سے لگایا، جبکہ یشم کھڑکی پر جا کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس وقت صرف اسے سننا چاہتا تھا کائنات کا ہر سر انجام ہونے والا فعل رک جائے اور وہ بس اسے سنے۔ میں پہلے ان توہمات پر اعتبار نہیں کرتی، مگر اب، سوہن نے کہتے اذیت سے لب بھینچے۔ یشم گرب آمیز لہجے میں مسکرایا۔ یش، میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، کیا آپ مجھے دیں گے؟ میں نو۔ وہ پھٹ پڑا اور پیچھے مڑ کر حلق کے بل دھاڑا تو سوہن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ لپک کر قریب آیا اور اسے دونوں بازوں سے دبوچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اس کی وحشت زدہ لال انگارہ آنکھوں میں اس قدر ویرانی تھی کہ سوہن کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ یش،
اس کا یہ وحشی روپ دیکھ کر وہ سہم گئی تھی۔ تم مجھ سے میری زندگی چھین کر مجھے تا عمر ہجر کی قبر میں اتارنے آئی ہو برفی۔ میں تمہاری جولی میں اپنی مردہ محبت کی لاشیں کیسے ڈال دوں؟ اس نے پھر جنون خیزی سے کہا۔ سوہن کی شفاف آنکھوں سے آنسو ٹپکے۔ یشم نے تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹائے اور اپنی کن پٹیاں سہلاتا پھر سے کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ آپ کو مجھ سے بھی اچھی لڑکی مل جائے گی یش، اس نے بے تحاشا روتے ہوئے مگر مسکرا کر کہا۔ من پسند انسان کا کوئی متبادل یا بیک اپ نہیں ہوتا برفی، نہ خواب خیالوں میں، نہ زمین آسمانوں پر، نہ اس پوری دنیا میں کہیں، وہ بس ایک ہوتا ہے۔ یشم نے بظاہر مسکرا کر کہا تھا مگر لہجے میں اس قدر کرب تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یش میں کیا کروں، مجھے یہ بے وفائی کرنی پڑے گی کہ آپ کی محبت اور وعدے پر ماں کی محبت اور وعدہ بھاری پڑ گیا یش، مجھے آپ سے وعدہ خلافی کرنی پڑے گی۔ وہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ یشم کے گلے میں بھی جیسے کسی نے پھندا لگا دیا۔ ایسے مت کہو برفی، فار گاڈ سیک، رحم کھاؤ مجھ پر۔ سلطان خانزادہ، یشم سلطان خانزادہ نے اس کے سامنے آتے اس کی جھاجو جھاج بھرستی نگاہوں میں جھانکنا چاہا۔ بابا کو اپنے وعدے سے آزاد کر دیجیے یش، میں اپنی مرتی ماں سے کیے وعدے سے مکر نہیں ہو سکتی، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن مجھے آپ سے یہی مانگنا ہے۔ پہلی مرتبہ آپ سے کچھ مانگ رہی ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹائیے گا۔ اس نے کہتے یشم سلطان خانزادہ کی رہی سہی جان بھی اپنی مٹھی میں جکڑی کہ وہ جو مانگ رہی تھی اگر یشم سلطان خانزادہ اسے وہ نواز دیتا تو خود خالی دامن رہ جاتا۔ یعنی ہم دیوانے، کیا ہم مر کر بچھڑ جائیں گے؟ ہم یعنی دو عمر رسیدہ پیڑ جن کی جڑیں زمین کی تہہ میں ایک دوسرے سے الجھ چکی ہیں، تم یعنی میں یعنی تم، ہم یعنی دیوانے۔ ہمیں اس بات سے کیا مطلب کہ ہمارے وجود کو کہاں گھسیٹا جا رہا ہے؟ ہم پاکیزہ تھے، ہم پاکیزہ ہیں، ہم پاکیزہ رہیں گے، ہم یعنی دیوانے۔ ہم دیوانوں کو رواجوں سے کیا مطلب؟ ہماری ارواح نکاح عشق کر چکی، ہم یعنی روح، ہمارا بدن سے کیا تعلق؟ کیا یہ ہجر ہمیں جدا کر دے گا؟ بھلا کیسے؟ موت کیا ہے؟ ایک موت ہے وجود کا فنا ہونا، ایک موت ہے خواہشات کا فنا ہونا۔ ہم یعنی دیوانے، ہم نے اپنی خواہشات کی تدفین کر ڈالی، ہم پر قیامت گزر گئی، ہم نے موت چکھ لی، تو کیا ہم بچھڑ گئے؟ نہیں، تم میں مجھ میں تم ہمیشہ زندہ ہیں، ہم کبھی نہیں بچھڑیں گے، ہم کبھی نہیں مریں گے۔ تم یعنی میں یعنی تم، ہم یعنی محبت، ہم جاویداں ہیں، ہم محبت ہیں۔ وہ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھی اپنی مردہ محبت کے لاشوں پر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ یشم نے اذیت و ضبط کی انتہا سے سرخ پڑتی نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا تھا۔ برفی، میں نے تمہیں اور بابا کو اپنے وعدے سے آزاد کیا، اس نے دھیمے سے سر جھکا کر کہا۔ سوہن نے آنسوؤں کے دھند کے اس پار بیٹھے اس دیوتا کے اپنے سامنے جھکے سر کو دیکھا۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ یشم کے کہنے پر سوہن نے اذیت سے اپنے لب کاٹے۔ ادھر ہی سانس تھم گئی۔ اب یہ شخص اسے کون سے نئے امتحان میں ڈالنے والا تھا؟ کہیے یش، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، سوہن نے ہچکیاں بھرتے بلا جھجک کہا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں ایک واحد یہی شخص تھا جو اس سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کر سکتا تھا جس سے سوہن کا سر جھکے۔ تمہاری رخصتی اس گھر سے ہوگی، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے بڑی شان سے رخصت کروں گا۔ یشم نے کہا تو سوہن کو لگا وہ اس کے جسم سے اس کی ریخ کھینچ رہا ہے۔ وہ لٹھے کی طرح سفید پڑ گئی۔ نہیں یش، ایسے مت کہیں، یہ مت کیجیے گا، رحم کرے مجھ پر، میں مر جاؤں گی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ایک مرتبہ پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی تو یشم وہاں سے اٹھا، اندر اپنے کمرے میں گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ وہ پھر سے گھٹنوں کے بل اس کے زمین پہ بیٹھا، اس کا پاؤں نرمی سے اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا۔ سوہن کی سانس تھم گئی۔ آنسوں سے تر سرخ چہرہ اٹھا کر اس ظالم شخص کو دیکھا جو اب اپنے الفاظ کے چابک اس کے مردہ دل اور ادھڑی روح پر برسا رہا تھا۔ اور پھر تمہیں کیا پتہ برفی کہ درد سہنے میں، محبت بھولنے میں، خود کو سنبھالنے میں عمریں بیت جاتی ہیں، دل مردہ ہو جاتے ہیں اور جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ اپنے آرزوؤں کو دل کے آنگن میں دفنا کر بڑی شان سے رخصت کرنا چاہتا ہوں میں تمہیں، تاکہ دل میں کوئی حسرت یا امید سر اٹھانے کی جرت بھی کرے تو تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جاتے دیکھ کر اپنی موت خود مر جائے۔
یشم نے کہتے اس کے پاؤں میں وائٹ گولڈ کی ایک پائل پہنائی۔ سوہن نے سہم کر اسے دیکھا، دم گھٹنے لگا۔ بولنے میں درد و اذیت سے دو چار ہونا پڑا تو اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا، مگر یہ میری طرف سے تمہاری شادی کا تحفہ ہے، میری ماما کی ہیں یہ، انہوں نے مجھے دی تھیں کہ میں… وہ پل بھر کو خاموش ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم اس سے خود سے کبھی الگ نہیں کرو۔ یشم نے کہتے اپنے ہاتھ نرمی سے پیچھے ہٹائے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بمشکل ہی بول پائی۔ اب وہ اٹھ کر دوبارہ سے جا کر کھڑکی میں کھڑا ہوا تھا۔ اب جانے کیوں اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جاؤ سوہن، باہر گاڑی میں ڈرائیور ویٹ کر رہا ہے تمہارا، جاؤ، مجھے رخصتی کی تیاری بھی کرنی ہے۔ پھر اس نے بے لچک لہجے میں کہا، پر سوہن جاؤ۔ یشم کی آواز میں وارننگ تھی۔ میری بات تو سن، تم میری بات سنو برفی، اس سے پہلے میرے ضبط کا شیرازہ بکھرنے لگے اور میں اپنی بات سے مکر جاؤں یہاں سے۔ وہ پتھریلے لہجے میں دبی دبی آواز میں غرایا۔ وہ ایسے وہاں سے اس مقام سے اٹھی جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے۔ سوہن نے شال درست کرتے اس رومال کو مٹھی میں دبایا اور بے تحاشا روتے ہوئے وہاں سے تیزی سے نکل آئی۔ باہر گاڑی میں وہ بیٹھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کیسے گھر پہنچی، کیسے اپنے کمرے میں پہنچی۔ ہاتھ، دامن، دل، روح، جیسے سب خالی تھا۔ جیتی رہو، خوش رہو، اللہ تعالیٰ زندگی، صحت، تندرستی عطا فرمائے۔ اس گل کب سے بی جان کے کمرے میں گھسی ان کے بستر میں بیٹھی ان کی ٹانگیں دبا رہی تھی، جبکہ اب خود ہی بی جان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بس کرنے کا بول کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی۔ چلو اپنے کمرے میں آرام کرو جا کر، بی جان نے کہا تو وہ اٹھ کر دھیمے قدموں سے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے میں پہنچ کر جانے کیوں کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا تھا جسے وہ نظر انداز کر گئی۔ رات کے 11 بجے کا وقت تھا۔ بلیک کلر کی شارٹ فراک ٹراؤزر میں بلیک دوپٹہ سر پر اوڑے ہوئے تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے ڈور لاک کیا اور دوپٹہ اٹھا کر سائڈ پر اچھالا۔ آج کا پورا دن اس نے بی جان کے ساتھ گزارا تھا اور یہ دن کافی تھکا دینے والا تھا کہ زنان خانے میں موجود وہ گاؤں کی خواتین کے مسئلے مسائل سلجھاتی ہوئی بی جان کے ساتھ خود بھی گھن چکر بنی رہی تھی۔ وہ ٹانگیں نیچے لٹکائے بیڈ پر ڈھہ جانے کے انداز میں لیٹی اور گہرے گہرے سانس بڑھنے لگی۔ آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے دبائیں، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھی۔ اسے تو ایک بہت اہم کام سر انجام دینا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور ڈریسنگ میں پڑے لگیج کو بمشکل گھسیٹ کر باہر نکالا۔ بڑے سے سوٹ کیس میں اس کے کپڑے، سامان اور وہ جیولری باکس۔ وہ اسے باہر گھسیٹنے میں ہی ہانپ گئی تھی۔ باہر گھسیٹ کر ڈھہ جانے والے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ 2-3 منٹ سانس لے کر وہ سوٹ کیس کھولا۔ اس کھینچا تانی اور مشقت میں وہ یہ بھی نہ محسوس کر پائی کہ صوفے کی بیک سائڈ پر کھڑکی کے پاس ایک ہیولا کھڑا کب سے اسے بے تحاشا غور سے سر تا پیر نہار کر بڑے پراسرار طور پر مسکرا رہا ہے۔ اس گل نے سوٹ کیس کھولا اور کپڑوں کے نیچے سے وہ جیولری باکس نکالا۔ اسے احتیاط سے نکال کر اپنے ڈریسنگ تک لے کر گئی اور پھر اسے محتاط انداز میں اپنے لاکر میں رکھنے پر سامنے کھڑا شخص جاندار انداز میں مسکرایا تھا۔ مطلب اس کی کہی بات اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ وہ چھوٹی سی جان اپنی تھکن بھلائے کب سے مشقت میں پڑی اس جیولری باکس سے گھل رہی تھی۔ وہ جیولری باکس رکھ کر واپس پلٹی جیسے اپنی جگہ پر دم بخود سی بے جان ہو گئی۔ کب سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کی پرتپش نگاہوں کے حصار میں ہے، مگر نظر انداز کر کے اسے اپنا وہم گردانا۔ مگر اب سوٹ کیس کے پاس رکھے صوفے کی پشت پر وہ دیوار سے ٹیک لگائے، اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے، کچھ چباتا اپنی پوری جزیات سمیت اس کے سامنے اپنے مخصوص جاہ و جلال سمیت موجود تھا۔ اس گل نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ ڈریکولا تو اب امریکہ تھا، یہاں کیسے موجود ہو سکتا تھا؟ وہ سر جھٹک کر آگے بڑھی اور عریب سلیمان خانزادہ کا دل کیا اس کی اس حرکت پر کہکا لگا کر ہنس پڑے، کیونکہ وہ ملگجے سے اندھیرے میں کھڑا تھا اور کمرے کی ناکافی روشنی میں صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مطلب وہ اسے اپنا وہم سمجھ رہی تھی۔ وہ پھر سے آ کر سوٹ کیس کے پاس بیٹھی۔ اب اس مصیبت کو جلدی سے کسی لاش کی طرح ٹھکانے لگا کر اب اسے بس بیڈ سے بغل گیر ہونا تھا۔ وہ جلد بازی میں سوٹ کیس بند کرنے لگی۔ وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلائی، میں ہیلپ کر دوں؟ وہ دیوار سے ہٹ کر اب خود پر سنجیدگی طاری کی آگے بڑھا تو اوزگل کو محسوس ہوا جسے وہیں بیٹھے اس کی موت واقع ہو گئی، کہ وہ اسرائیل کے مترادف موت کا فرشتہ بنا اس کے سر پر سوار تھا۔
وہ وہیں اپنی سانس پی گئی تھی۔ وہ 2 گز کا فاصلہ مٹا کر اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے سوٹ کیس لے کر اس کی زپ بند کر دی۔ ایک ہاتھ سے اسے اٹھا کر ڈریسنگ میں پھینک دیا۔ کیا ہوا، ادھر ہی جم گئی ہو کیا؟ اریب نے بمشکل لبوں پر مچلنے والے مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور تیزی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے وجود پر پہنا۔ آپ تو امریکہ کب آئے؟ اٹک اٹک کر کہتی وہ، جیسے خود کو یقین دلا رہی تھی کہ وہ آ گیا ہے اور اس کے سامنے موجود ہے۔ اریب نرمی سے اس کے بیڈ تک گیا اور اب وہ وہیں اسی جگہ اسی کے سٹائل میں نیم دراز ہوا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے ہوش و ربا سراپے کے ساتھ لاپرواہی موجود تھی۔ اوز گل کمرے کے بیچوں بیچ جم کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، تھا تو امریکہ میں، مگر ایک دن کے لیے کراچی آنا ہوا، اور اس ایک دن میں نے بہت ہی مشکل سے یہ 1-2 گھنٹے نکالے ہیں۔ کل کی فلائٹ سے واپس جانا ہے۔ کراچی سے یہاں اتنی دور کیسے اور کس طرح پہنچا ہوں مجھے معلوم ہے۔ کیوں، کیا ہوا، کوئی ایمرجنسی تھی کیا؟ وہ بمشکل ہی بول پائی۔ بھلا اس ڈریکولا نے اتنی مشقت کیوں اٹھائی ہوگی؟ چھوٹا سا دماغ سوچنے سے قاصر تھا۔ اریب نے اس کی جانب کروٹ لی، تکیہ ٹھوڑی کے نیچے ٹکا کر اس کو بغور دیکھا۔ ہاں، تھی تو ایمرجنسی، تمہیں دیکھنے آیا تھا، اس نے اطمینان سے کہہ کر اس کا اطمینان غارت کیا۔ وہ جو پہلے ہی منہ کے زاویے بگاڑ رہی تھی، نچلا ہونٹ بچوں کی طرح باہر نکال کر سکک پڑی۔ اریب نے اسے غور سے دیکھا۔ رو کیوں رہی ہو؟ اب میں نے کیا کیا کہ آپ مجھے دیکھنے آئے ہیں؟ سوں کرتی وہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو بری طرح منتشر کر گئی۔ مطلب وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ جیسے اریب نے کہا ہو میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ اریب کو معمول تھا وہ احمق واقع ہوئی تھی، مگر اس قدر تھی کہ اندازہ اسے اب ہوا تھا۔ تم نے کچھ نہیں کیا، اب وہ جیولری باکس ادھر لاؤ، پھر مجھے جانا بھی ہے، اریب نے اطمینان سے کہا، جبکہ اوز گل بری طرح اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ ہری اب میں گل، مجھے نکلنا ہے پھر۔ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ اوز گل بھاری قدم اٹھاتی ڈریسنگ تک گئی، جیولری باکس نکالا اور دھیمے سے بیڈ کے قریب آئی۔ 1 فٹ کی دوری پر کھڑے ہو کر وہ باکس بیڈ پر رکھا۔ اریب فون میں آتے مسلسل میسیج کو نظر انداز کیے گیا۔ اس باکس کو کھولو میمی گل، آج اپنی مرضی سے کوئی زیور سلیکٹ کرو جو میں تمہیں پہنا سکوں، ہری اب۔ وہ اسے آرڈر دے کر پھر فون کی جانب متوجہ ہو گیا، جبکہ میمو گل کی حلق میں ہی چیخ کہیں اٹک کر رہ گئی تھی۔ کافی دیر جب کوئی بھی رد عمل محسوس نہ ہوا تو اریب نے موبائل سے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس گل نے گڑبڑا کر جیولری باکس میں ہاتھ مارا، اور شاید یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس کے ہاتھ میں اب ایک گلو بند رانی ہار موجود تھا، جس کے گلے سے لے کر کمر تک سٹیپ میں سچے موتی بھی جڑے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح جھنجھنا اٹھی، مگر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر واو گریٹ، بہت خوبصورت، مورے نے یہ میری 8 برتھ پہ پہنا تھا، بہت پریٹی لگ رہی تھی وہ اس وقت۔ وہ کہتے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور روز گل تو اپنی جگہ پر ہی بے ہوش ہونے کو تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اس پر گویا سکتہ طاری ہو گیا تھا، تو قریب آ کر اس کی پشت پر اطمینان سے کھڑا ہوگا۔ اوز گل کو اس کی گرم سانسوں کی تمازت اپنے بالوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ لاؤ، اریب نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس نے یوں ہی دم سادھے وہ ہار اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ اریب نے اس کا دوپٹہ نرمی سے اتار کر بیڈ کو رکھا تو اوز گل کی نیلی آنکھیں باہر کو ابلنے کو ہو گئیں۔ میرے سامنے اس کی ضرورت نہیں، مگر میرے پیچھے اس کو کبھی اپنے وجود سے الگ مت کرنا، اپنے آپ کو ڈھانپ کر پوری طرح چھپا کر رکھنا۔ اس کے کان کے قریب جھک کر بوجھل سی سرگوشی کی۔ اوز گل نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اوز گل نے ہار کو کچھ لمحے سیٹ کر کے سر کے اوپر سے اس کے گلے پر سیٹ کیا، پاؤں سے پائل کو نکال دی۔ اوز گل کو اپنی پشت پر بہت قریب سے اس کی سرگوشی سنائی دی تو اسے لگا وہ واقعی بے جان ہو جائے گی۔ ادھر اریب نے ہار کی ڈوری تھام کر اس کا موتی گلے تک بند کیا۔ وہ سب دیکھ لیتے اور پہچان لیتے کہ وہ آنی کی جیولری ہے۔ آپ نے ہی تو منع کیا تھا کہ کسی کو مت بتانا، تو سب کو آنی کو پتہ چل جاتا۔ وہ بمشکل ہی بول پائی۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی، کیونکہ پچھلی گردن پر اس کے ہاتھوں کا پرتپش لمس ابھی بھی گردن جھلسا رہا تھا۔ اتنی اہمیت ہے میری بات کی؟ اریب نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کندھوں کو تھام کر آئینے کے سامنے کیا۔ مطلب میری احمق بیوی سمجھدار ہو گئی ہے۔ آج سیاہ لباس سے چھلکتا اس کا دودھیا مومی وجود قریب کھڑے شخص کو بری طرح بہکا رہا تھا۔ آنکھوں میں خمار و مدہوشی کی لالی چھلک رہی تھی،
اوزگل تو یوں ہی بے جان سی ہو رہی تھی۔ مسئلہ تو یہ تھا کہ شیر کے چنگل میں پھنسی ہرنی راہ فرار بھی اختیار نہیں کر سکتی تھی۔ مورے کی طرح بہت پریٹی لگ رہی ہو، کہتے اس نے اس کے کندھے پر اپنے سلگتے لب رکھے۔ اوزگل کی آنکھوں کے سامنے پورا کمرہ گھوم گیا تھا جیسے۔ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلی دور ہوئی۔ اریب نے ایک نگاہ اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا اور واپس بیڈ پر جا بیٹھا۔ اب وہ بری طرح اپنا پیر جھلاتا اپنے اندر مچلتے جذبوں کے طوفان کو فی الحال تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش میں تھا۔ یہ رکھ دو جیولری باکس۔ اریب نے اس پتھر کے بت کو مخاطب کیا تو اس میں حرکت ہوئی۔ اپنے گلے سے وہ بھاری بھرکم ہار نکال کر جیولری باکس میں ڈالا، دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر جمایا اور جیولری باکس اٹھا کر واپس ڈریسنگ میں رکھائی۔ تھوڑی دیر ادھر بیٹھو میرے پاس، پھر مجھے جانا ہے، اریب نے کہا تو اب کی بار وہ پہلی مرتبہ شرافت سے آ کر اس سے 1 فٹ کے فاصلے پر ٹک گئی۔ اب کی بار میں جاؤں تو شاید واپس نہیں لوٹ پاؤں، اریب نے بول کر اس کے چہرے کے تاثرات غور سے دیکھے۔ وہ شاید یہ سوچ رہا تھا کہ یہ بات سن کر وہ خوشی سے اچھل پڑے گی، مگر وہ معصوم بری طرح چونکی تھی۔ کیوں، آپ امریکہ میں ہی رہیں گے؟ اس نے نروس ہوتے لبوں میں اپنا ناخن کترتے اپنے پیروں میں دیکھتے اس سے پوچھا۔ شاید کسی کے ہاتھ مار دیا جاؤں، اریب نے اطمینان سے کہتے اس سے اور خوف زدہ کیا۔ وہ بیڈ پر پہلے کی طرح نیم دراز ہوا۔ کیوں، آپ کا کیا کام کرتے ہیں جو آپ کو کوئی مارے گا؟ وہ سہم کر کہتی ذرا محسوس انداز میں ذرا پرے کھسکی۔ بہت بڑا غنڈہ ہوں میں، اسلحہ، منشیات اور لڑکیاں سمگل کرتا ہوں، اریب نے کہتے دانتوں تلے لب دبایا۔ کیا مذاق تھا، سب گھر والے اس کے اور یشم کے بارے میں جانتے تھے، ایک اس کی احمق بیوی ہی تھی جو جانے خود سے بیگانہ کس دنیا میں رہتی تھی۔ کیا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ سہم گئی تھی، خوف و دہشت سے کانپنے لگی۔ وہ جو مخمور نگاہوں سے اسے بغور دیکھ رہا تھا، اس کے یوں لرزنے پر ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچ کر اپنے سینے پر گرایا۔ وہ کم آن میمی گل، تمہاری یہ حماقتیں، یہ معصومیت مجھے بہت ڈسٹرب کر رہی ہے، یہ نہ ہو میں اس ڈسٹربنس کے بدلے تم سے لینے بیٹھ جاؤں، اریب نے کہتے اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتے سکون سے کہا۔ اس کے لب کچھ کہنے کی چاہ میں پھڑپھڑائے مگر وہ بری طرح مچلتی کچھ بول نہیں پائی۔ چھوڑیں، وہ سانس تک روک چکی تھی، لیکن وہ اب پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ تبھی اس کی پچھلی گردن کے گرد ہاتھ حمائل کر کے اسے اپنے چہرے پر جھکایا۔ اس کی سانسیں بھی اس کی طرح خوشبوؤں میں بسی تھیں جنہیں اب وہ اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ اوزگل کو لگا آج واقعی یہ ڈیکرولا اس کی جان لے لے گا۔ یہ سب اس قدر اچانک تھا کہ اس کا ذہن و دل اب تک تو سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ایسے کیسے اتنی اچانک یہاں چلا آیا اور اب یہ سب؟ اس کا جان لیوا شدت بھرا پرتپش نرم لمس اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہوتا اس کی جان لے گیا۔ اریب کو جب بالکل ہی اس کی جان جاتی محسوس ہوئی تو بہت اچانک اسے خود سے نرمی سے دور کرتا ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس کے کمرے کے پچھلے دروازے سے فوراً کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اوزگل گہرے گہرے سانس بھرتی سسک کر رو پڑی تھی۔ یہ کس مصیبت میں اپنی جان پھنسا لی تھی؟ اس شخص کی قربت بھی اس کی شخصیت کی طرح وحشی تھی جسے وہ بالکل قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ہونٹوں پر میٹھی جلن کی صورت ابھی تک وہ دہکتا لمس مہک رہا تھا۔ وہ تکیے میں چہرہ چھپا کر بری طرح رو دی تھی۔ سوہن پتھرائی ہوئی سی اس وقت اس کشادہ سے ہال میں موجود تھی۔ برفی جو اب 2 ماہ کا ہو چکا تھا اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا۔ بہت عجیب سا تعلق تھا اس بے زبان کا سوہن سے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومنا، اسی کے ہاتھوں سے کھانا، سوہن کے پاس کسی کو بھی پھٹکنے تک نہ دینا۔ وہ اب بھی اس کے پیروں میں لوٹ رہا تھا اور وہ کب سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی کسی غیر مرئی نقطے کو گھوری جا رہی تھی۔ اس کے لاکھ منع کرنے کے باوجود، منتیں کرنے کے باوجود وہ پتھر شخص اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ آج صبح ہی اشرف کمال اسے لیے اس کوٹھی نما اپارٹمنٹ میں آئے تھے۔ اظہار کو ہیڈ آفس کی جانب سے کوارٹر دیا گیا تھا تو وہ صبح سے ادھر ہی تھا، اسے عمدہ طریقے سے سیٹ کروا رہا تھا۔ وہ اس وقت جس کمرے میں موجود تھی اس کے بیڈ پر سوہن کا بلڈ ریڈ عروسی لباس اور سامان سجا ہوا تھا۔ بڑے سے جیولری باکس میں حنا اور رابعہ بیگم کے زیورات تھے اور وہ خود صوفے پر جمی بیٹھی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے اسے سختی سے حکم دیا تھا کہ آج کے دن وہ آنسو ہرگز نہیں بہائے گی، اسی لیے اپنے لب کاٹتی وہ بری طرح اذیت سے دوچار تھی۔ محلے سے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے، باہر سے مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔
کچھ رابعہ بیگم کے میکے کے رشتہ دار تھے جو کہ اشرف کمال کے گھر میں پہنچ گئے تھے۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو سوہن کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ سیدھی ہوئی۔ وہ شخص سوگوار سے اندر داخل ہوا تو سوہن نے بھرائی ہوئی شکوہ کناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ نے لبوں تک سفر طے کرنے میں کتنا خراج وصول کیا یہ تو وہی جانتا تھا۔ چھوٹا سا برفی کسی اجنبی کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر غرانے لگا تھا، مگر سوہن نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا تو وہ ہنوز غراتا ناراض سا باہر اشرف کمال کے پاس بھاگ گیا۔ آپ بہت برے ہیں یش، بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، وہ ضبط کی انتہا سے لب کاٹتے ہوئے بولی۔ جانتا ہوں، اس نے مبہم سے انداز میں کہا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ہزار ضبط کے باوجود چند آنسو ٹوٹ کر گلابی گالوں پر بہہ نکلے۔ کچھ درد ہمیں بہت عزیز ہوتے ہیں برفی، بہت لاڈلے ہوتے ہیں ہمارے۔ یہ درد بھی مجھے بہت عزیز ہے، اسی لیے آخری مرتبہ بھرپور طریقے سے اس کے لاڈ اٹھانا چاہتا ہوں۔ آپ خود کو بھی اور مجھے بھی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ سوہن نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، تمہیں اور خود کو ہر تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ دھولے والے ادھر سے نکل چکے ہیں، باہر ایک خاتون آئی ہیں پارلر سے، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ کہتے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سوہن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، مگر جلدی دروازے پر دوبارہ دستک پر اپنے آنسو پھر سے پینے پڑے۔ پارلر والی اندر آئی اور اپنے پروفیشنل انداز میں اسے چینج کروا کر جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ اس گلابی پہاڑی گڑیا کو سجانے سنوارنے کے لیے اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد سوہن نے آئینے میں خود کو حیرت سے دیکھا۔ آنکھوں میں ہزار حسرتیں ہلکورے لینے لگیں۔ وہ چاہ کر بھی اس دوہرے احساس جو اپنے دل سے نوچ کر پھینکا تھا اسے جان نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ یہ اس کی جان کا آزار بن گیا تھا۔ بارات کا استقبال بڑے شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اذہان کے ساتھ اس کے کچھ دوست اور احباب تھے۔ اپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لان میں بڑا شاندار اہتمام کیا تھا۔ سب صوفوں پر براجمان ہوئے۔ اذہان رائل بلو ڈنر سوٹ میں بے تحاشا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے اشرف کمال کے سینے لگا، پھر اس شخص کی جانب بڑھا جس کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے خواب یہاں کا ہر کینڈیڈیٹ اپنے دل میں رکھتا تھا۔ سامنے کھڑا شخص ایک معمہ تھا جو ہر کسی کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ اس کی پراسرار سرخ آنکھیں عجیب سی مقناطیسیت لیے ہوئے تھیں۔ اس کی آنکھوں میں ایسی پراسراریت تھی کہ کوئی بھی اس پراسراریت کے راز نہیں جان سکتا تھا۔ وہ اس وقت جینز کی بلو پینٹ اور وائٹ ملگزی سی شرٹ میں ملبوس تھا۔ اذہان آگے بڑھا تو یشم سلطان خانزادہ نے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے سینے سے لگایا۔ سر، میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو دیکھوں۔ اذہان نے مسکرا کر گرم جوشی سے کہا تو وہ مبہم سا مسکرا دیا۔ چلیں، آپ کی یہ خواہش پوری ہو گئی جوان، اس نے اسی مہربان آواز سے کہا۔ آپ ہی نے تو میری ساری خواہشات پوری کی ہیں سر، میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، بلکہ میں اب بھی مزید چاہوں گا کہ آپ جیسا بنوں۔ اذہان نے اپنے پیروں کی جانب دیکھتے دھیمے سے لہجے میں کہا تو یشم سلطان خانزادہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ تبھی اشرف کمال ان تک آئے۔ کھانا کھا لو اذہان۔ اذہان اشرف کمال سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ یہاں ہر کوئی خوش تھا، ہر چہرے پر خوشی تھی۔ بہت خاص شادی تھی کہ ڈولی یشم سلطان خانزادہ کے گھر سے رخصت ہونی تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ بابا اجازت دیں، خالہ جانی لوگوں نے واپس جانا ہے۔ اذہان نے کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھتے نرمی سے اشرف کمال کو کہا۔ یشم سلطان خانزادہ کا دل پسلیوں سے ٹکرایا، سانس سینے میں الجھنے لگی۔ میں سوہن کو لے کر آتا ہوں۔ اشرف کمال اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ رکیں بابا، میں لاتا ہوں۔ یشم سلطان کے کہنے پر اشرف کمال کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آج یشم سلطان خانزادہ زندگی بھر کے لیے اپنی خوشیاں دوسروں کی جھولی میں ڈال کر خود تہی دامن ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھے۔ یہ محبت میں نکلی فال تھی جس میں یشم سلطان خانزادہ کے حصے میں کانٹے آئے تھے۔ جب کہا تھا محبت گناہ تو نہیں، پھر گناہ کے برابر سزا کیوں ملی؟ زخم دیتے ہو، کہتے ہو سیتے رہو، جان لے کے کہو گے کہ جیتے رہو۔ پیار جب جب زمین پہ اتارا گیا، زندگی تجھ کو صدقے میں وارا گیا۔ پیار زندہ رہا مقتلوں میں، مگر پیار جس نے کیا وہ مارا گیا۔ حد یہی ہے تو حد سے گزر جائیں گے، عشق چاہے گا چپ چاپ مر جائیں گے۔ یہ محبت میں نکلی ہوئی فال ہے۔ عشق تو لال ہے، عشق تو لال ہے، دل کی رگ رگ سے ٹپکا ہوا ہے لہو۔
خلیل الرحمن قمر۔ جب رگوں میں بہتے خون کے ساتھ عشق کا زہر بھی بہنے لگے تو تریاق کی کوئی صورت نہیں نکلتی، بس انسان مرتا ہے یا دل درد بن جاتا ہے۔ جب یہ عشق قطرہ قطرہ دل کا لہو نچوڑتا ہے تو انسان ایسے گھلتا ہے جیسے نمک کی ڈلی پر مسلسل پانی بہایا جائے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے گھلتا چلا جائے۔ اس وقت اس جوان سالہ چٹانوں جیسے شخص کی بھی یہی حالت تھی، جو قطرہ قطرہ گھل کر فنا ہو رہا تھا۔ وہ دھیمے قدموں سے چلتا اس کے کمرے تک آیا، دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا۔ سرخ عروسی لباس میں وہ ظالم جادوگرنی چھوٹے سے ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی پور سجی سوگوار سی تھی۔ آئینے میں اس کا عکس دیکھ کر دل دھک سے رہ گیا۔ وہ سر تا پیر نیلے پڑی تھی، سانس تک لینا بھول گئی۔ جھٹکے سے اٹھ کر یشم سلطان خانزادہ کی جانب مڑی، جو اسے لال انگارہ سرخ نم نگاہوں سے دیکھے گیا۔ دنیا جہان کی حسرتیں اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکورے لے رہی تھیں۔ سوہن مردہ قدموں سے سر تا پیر کانپتا وجود لیے اس کے سامنے آئی۔ رخصتی کا وقت ہو گیا سوہن، یشم نے دھیمے لہجے میں پھنسی پھنسی آواز نے کہا۔ یش میں نے کہا رخصتی کا وقت ہو گیا ہے، اذہان احمد تمہارا منتظر ہے۔ یشم نے جبڑے اور اپنی آنکھیں زور سے بھینچ کر بمشکل کہا تھا۔ تب اس نازک سی جان کے ضبط کا شیرازہ پوری طرح بکھر دیا اور سوہن اس کے چٹانی سینے پر سر ٹکا کر بلک بلک کر روئی۔ مجھے معاف کر دیں یش، میں آپ سے کیا وعدہ وفا نہیں کر پائی، میں آپ کا انتظار نہیں کر سکی، میرا دل پھٹ جائے گا یش، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی گناہ گار ہوں، میں آپ سے وفا نہیں نبھا پائی، مجھے ایسے لگ رہا ہے میرا وجود ذرہ ذرہ بن کر ہواؤں میں تحلیل ہو رہا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ رونے کے دوران وہ جانے کیا کیا کہے جا رہی تھی، جبکہ وہ با کمال شخص کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے اس کی ہمت بڑھانے کو اس کا سر تھپکتا رہا۔ مت کرو سوہن ایسا، میں ٹوٹ کر بکھر گیا تو بہت کچھ آباد ہوتے برباد ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی سوہن، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس نے چٹختے اعصاب لیے بے بسی کی انتہا پر پہنچتے اس سے التجا کی اور اسے بازوں سے دبوچ کر خود سے دور کیا۔ میں تم سے کبھی ناراض ہو ہی نہیں سکتا برفی، پھر بھی تمہارے دل کی تسلی کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ میں یہی چاہوں گا کہ تم جہاں رہو، جس کے ساتھ بھی رہو، مگر ہمیشہ خوش رہو۔ یشم سلطان خانزادہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا، اس کا ہاتھ تھام کر اس روتے بھلکتے وجود کو تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹا۔ یشم سلطان اسے تھامے باہر لایا تو اشرف کمال نے ایک حسرت بری نگاہ ان پر ڈالی اور فوراً نگاہ چرا لی۔ اذہان نے مسکرا کر گھونگھٹ میں موجود اس لرزتے وجود کو دیکھا۔ یشم نے اس کا ہاتھ آگے بڑھے ہوئے اذہان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سوہن کو لگا اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی ہے۔ اشرف کمال اسے تھام کر گاڑی تک لائے اور اس کا بے جان ہوتا وجود گاڑی میں بٹھا دیا۔ اذہان یشم سے گلے مل کر گاڑی میں اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ گیا۔ اذہان کو سوہن کی ہچکیاں بندے وجود سے محسوس ہوا کہ وہ بے تحاشا رو رہی ہے۔ اذہان نے اس کے گرد بازو حمائل کیا۔ گاڑی دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ پورا گھر مہمانوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ رخصتی کے بعد وہ لوگ اشرف کمال والے گھر میں آئے تھے۔ ڈھیر ساری رسموں کے بعد اب مہمان رخصت ہونے لگے۔ تب اشرف کمال نے پھر سے انہیں کوارٹر کے لیے رخصت کر دیا اور اب کافی رات ہو چکی تھی۔ وہ اسے لاؤنج میں بٹھا کر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر بیٹھا تھا، جنہوں نے اس چھوٹے سے کوارٹر کو پھولوں سے لادنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ رات کے کھانے کا بھی بندوبست کر کے لائے تھے۔ انہوں نے باہر بیٹھ کر کھانا کھایا، جبکہ آزاد اسے اندر کھانا دے کر آیا۔ انہیں رخصت کر کے بلکہ زبردستی یہاں سے دفان کر کے وہ اندر کی جانے بڑھا، جب باہر دروازہ زور زور سے دھڑدھڑانے لگے۔ آزاد تیزی سے باہر آیا تو وہ جلدی سے وہاں سے فرار ہو گئے۔ وہ پھر سے اندر جانے لگا تو انہوں نے پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اب کی بار آزاد دانت کچکچا کر باہر نکلا۔ وہ گدھے کے سر سے سینگ کے مترادف پھر سے غائب تھے۔ آزاد سر پر ہاتھ مارتا اب اندر آیا۔ لبوں پر دھیمی پرسکون مسکراہٹ سجائے آزاد لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں وہ سرخ عروسی لباس میں دلہن کے روپ میں پور سجی بے تحاشا بے چینی سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹخاتی منہ کے رنگ برنگے زاویے بنا رہی تھی، جیسے ابھی روئے گی کہ تب۔ آزاد، جس نے اسے ہمیشہ سادگی میں دیکھا تھا، اب اس توبہ شکن روپ میں اسے اپنے سامنے پا کر اسے ڈر تھا کہ وہ وقت سے پہلے اپنے ہوش نہ اڑا بیٹھے۔ گہری نگاہیں استحقاق بری تھیں۔ وہ صوفے کے قریب آیا۔ آزاد، بابا نے ہمیں یہاں کیوں بھیج دیا؟ وہ اکیلے ہوں گے، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے خود پر ضبط نہ رکھ سکی اور کب کے رکے آنسو پھر سے گالوں پر بہہ نکلے۔
رونا بند کرو میٹھی پلیز، اور فکر مت کرو، بابا کے پاس ٹیپو ہے، یہ کوارٹر تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا تھا، مگر اب بابا نے ہمیں یہاں اس لیے بھیجا کہ وہ جلد عمرے پر جائیں گے، آخر امی کے نام کا بھی تو عمرہ ادا کرنا ہے نا انہیں، تو پھر پیچھے میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں اور تم گھر میں اکیلی، جو نہ بابا کو منظور تھا نہ مجھے، اسی لیے انہوں نے ہمیں یہاں بھیجا۔ اذہان نے اس کا مومی ہاتھ تھامتے رسان سے اسے سمجھایا تو وہ بڑی بڑی شفاف سے آنکھوں میں حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ ٹیپو نازیہ آنٹی کا بیٹا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اذہان کہتے بہانے سے ٹیبل کا پانی گلاس اٹھانے کو اس کے ذرا سا قریب ہوا۔ خوشبوؤں میں بھرا نازک اداس مومی وجود حواس بری طرح سلب کرنے کو تھا، مگر وہ بہت اچانک اپنی نزدیکیوں سے اسے کسی قسم کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ابھی اسے کچھ کہتا کہ دوستوں نے پھر سے شرارت سے بیرونی دروازہ تقریباً دھڑ دھڑایا تو وہ صبر کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اذہان سب خیریت تو ہے نا؟ وہ پھر سے گھبرا گئی۔ سب ٹھیک ہے میٹھی، میں بس ابھی سب ٹھیک ٹھاک کر کے آیا، وہ نرمی سے کہتے مگر دانت کچکچاتا اٹھا اور اب آ کر دبے قدموں بیرونی لاک کھول کر چپ چاپ وہاں کھڑا ہو گیا۔ جب پھر سے باہر سرگوشیوں کی آواز بلند ہوئی تو وہ بلا تکلف ان بیرونی جنگلوں پر جھپٹا تھا۔ اس کے بعد تو چراغوں میں روشنی نہ رہی اور وہ جتنی درگت ان کمینوں کی بنا چکا تھا وہ دوبارہ اس کے تو کیا اپنے دروازے پر دستک دیتے بھی 100 بار سوچیں گے۔ ان سے نپٹ کر ہاتھوں سے نادیدہ مٹی جھاڑتا پھر سے اندر لاؤنج میں آیا تو ہونٹوں پر خود بخود ایک نرم گرم مسکراہٹ بکھر گئی کہ وہ جیسے روح تک تھکن سے چور اب صوفے سے سر ٹکائے گہری نیند میں تھی۔ وہ رگوں میں سرشاری لیے آگے بڑھا اور صوفے پر اس کے قریب بیٹھا۔ کافی دیر اس کو نگاہوں کے ذریعے دل میں اتار لینے کے بعد اذہان نے نرمی سے اسے تھام کر اپنے سینے سے لگایا۔ اس کے انداز میں اس قدر نرمی اور محبت تھی کہ ڈر تھا وہ گہری دل فریب نیند کی وادیوں میں اتری کوہکاف کی شہزادی کہیں نیند سے بیدار ہو کر اپنی پلکوں کی چلمن کا پردہ اٹھاتی، اس کے سبک روح جذبات کو بیگم کرتی انہیں بھڑکا نہ دے۔ اذہان نے بہت سبک رفتار اور نرمی سے اس کی بھاری جیولری ایک ایک کر کے اتار کر سائڈ پر رکھی۔ اذہان جھکا اور اسے نرمی سے باہوں میں بھرا۔ اذہان کمرے میں داخل ہوا جہاں تازہ پھولوں سے لدی سجی مسحری نے اس کا استقبال کیا۔ زیرو پاور کی مدھم سی روشنی میں بہت پرسوں سا ماحول تھا۔ تازہ پھولوں کی خوشبو روح کو محبت کرتی جذبات میں عجیب سا ہیجان پیدا کر رہی تھی۔ اذہان نے اسے نرمی سے بیڈ پر لٹایا۔ اس کے ملی چہرے سے نگاہیں ہٹ نہیں رہی تھی۔ وہ بمشکل اس کی مقناطیسیت سے خود کو کھینچ کر ڈریسنگ تک آیا، سادہ سی ٹراؤزر شرٹ نکال کر واش روم گیا اور فریش ہو کر باہر نکلا۔ نگاہیں پھر لندن بدن کی گہرائیوں میں اترنے لگیں۔ وہ جذبات سے چور ہو کر اب بیڈ پر اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا۔ اس کی جانب کروٹ بدل کر ہاتھ بڑھا کر ایک ایک نقش کو محسوس کیا۔ منہ زور جذبوں کا طوفان تھا جو سینے میں اٹھا اور اسے بے اختیار کرتا چلا گیا۔ تبھی آگے بڑھ کر بڑے استحقاق سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کی ہر عدت برے لمس کا اعجاز تھا کہ سوہن نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ اسے خود پر جھکے دیکھ کر وہ پل بھر میں گھبرائی تھی۔ بہت بے اختیاری وہ اسے کندھوں سے تھام کر خود سے دور کرتی اٹھ کر بیٹھی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ اور خوف کے سائے تھے۔ اذہان نے اپنے جذبات پر قابو پایا۔ ابھی وہ اسے برداشت کرنے کی متحمل نہیں تھی۔ میری جان چینج نہیں کرنا؟ اذہان نے نرمی سے کہا۔ جو جی کرنا ہے۔ سوہن نامحسوس انداز میں مزید پیچھے کی جانب سے رکھ گئی۔ جاؤ چینج کر لو، ریلیکس ہو کر سانا، نہیں تو ساری رات ڈسٹرب رہوگی۔ اذہان نے تکیے پر بازو سر رکھتے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ بیگ پر اس کا سادہ سا سوٹ پڑا تھا جو شاید اذہان نے نکال کر رکھا تھا۔ وہ لے کر واش روم گئی اور منہ ہاتھ دھو کر چینج کر کے اپنا ٹاول سے چہرہ تھپتھپاتے باہر نکلی۔ اب جب کمرے میں باہر آئی تو صحیح معنوں میں کمرے کا ماحول دیکھ کر اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ کمرے کو بغور دیکھتی اس کی نگاہیں بیڈ پر لیٹے شخص کی نگاہوں سے ٹکرائیں تو ان میں ہلکورے لیتے شوق تقاضوں سے گھبرا کر اس نے فوراً نگاہیں چرائی تھیں۔ وہ چہرہ صاف کر کے دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی صوفے پر جا بیٹھی۔ میٹھی کیا ہوا ہے، سونا نہیں کیا؟ اذہان نے باری بوجھل آواز میں پوچھا۔ آپ سو جائیں، میں کچی نیند سے جاگ گئی ہوں تو نیند نہیں آئے گی اب، سوہن نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ میٹھی ریلیکس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ادھر آؤ، سکون سے لیٹو اور سو جاؤ۔ اذہان نے کہتے اسے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جگہ پر آ کر لیٹنے کو کہا۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور بیڈ پر اپنی جگہ پر آ کر قدرے کونے میں سمٹ کر لیٹ گئی۔
اذہان اس کی حرکت پر مسکرایا مگر آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ سوہن نے اس کی جانب دیکھا۔ پورے دن کی اعصاب شکن تھکاوٹ کے بعد بھاری ہوتے پپوٹے اپنی انگلیوں کے پوروں سے سہلاتے وہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ اذہان نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر اسے دیکھا، نرمی سے اسے اپنے قریب کھینچا اور باہوں کے حصار میں لے کر وہ بھی سکون سے آنکھیں موند گیا۔